بسم اللہ کی برکت کا واقعہ۔ بسم اللہ کی برکت کہا جاتا ہے کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کے نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چڑاوا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سن کر اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپسی آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس جاتا اور شام کو لے کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہوتا گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ قابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوئے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنایا کہ مولوی صاحب میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا۔ میں بسم اللہ تو کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پار کراتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح یہ ایک تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ جیسے دیکھنے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجسمہ زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے۔ اب وہ جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈور سے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھکا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا میں چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی میں بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس لیے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگوں نے اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے آپ مجھ
آپ کی بسملہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چراغے نے درخت سے باندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسملہ کی بیماری، آپ کی بسملہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسملہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ سے منہ سے سنا تھا اور یقین کر لیا، میرے لیے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن